تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اللہ کریم آپ کو توفیق دے کہ آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو، علم و عمل بھی آپ کا پورا ہو جائے، اور پھر آپ کو اللہ کریم کوئی سلوک و تصوف کے راستے پر منتخب کر لے، تو کون سا سلسلہ اختیار کرو؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ اختیار کرو، کیونکہ یہ سب طریقوں میں اولا اور انسب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر لازم جانا ہے۔ ایک سنت کو سنت سمجھ کے ادا کرنا ہوتا ہے، ایک سنت کو اپنے اوپر لازم جاننا ہوتا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ نے سنت کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہوا ہے، اور انہیں تمام بدعاتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس، نقشبندیوں کے پاس متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے پاس احوال و مواجید کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس پہ خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں احوال و مواجید نہیں چاہیے، بس اتباع رسول چاہیے۔ اتباع رسول مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اور اگر ان کے پاس احوال و مواجید ہوں گی لیکن متابعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقصان اور سستی آئے تو وہ ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ، یہ مبارکین، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم وحدت الوجود والے نہیں ہیں، ہم وحدت الشہود والے ہیں، کیونکہ وحدت الوجود والے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ظاہری شریعت سے ٹکراتے ہیں، اور ہم نے ظاہری شریعت کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے شریعت کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے ان مبارکین نے سماع اور رقص کو اپنی سلسلے میں تجویز نہیں دیا ہے، جائز نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سماع بھی نہیں کرتے، اور یہ جو صوفیاء نے جو رقص شروع کیا ہے، قصدن جو رقص شروع کیا ہے، وہ ہم نہیں تجویز کرتے۔ اور اسی طرح وہ احوال جو رقص اور سماع کی وجہ سے بندے پر آتے ہیں، اس سے ہم کوئی اعتبار نہیں دیتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈول اٹھائیں، میوزیکل انسٹرومنٹ اٹھائیں، اور کہیں پر کسی غیر سالک کے سامنے بھی بجانا شروع کر دیں گے تو وہ بھی ناچنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے ہم اس کو نہیں پسند کرتے۔ بلکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ نے اتنا احتیاط فرمایا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر جہر کو بھی بدعت جانا گیا ہے، اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اگر ذکر جہر سے بھی کوئی ثمرات مل جائے نا، تو انہیں بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، دوسرے سلسلوں میں نہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اگر کوئی ذکر جہر کر رہا اور اس میں سے کوئی ثمرات اس پر مرتب ہوئے تو ان کی طرف ہم التفات ہی نہیں کرتے۔ ہاں ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سے ایک وجد اور کیف طاری ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ نقشبندی نہیں ہے۔ قادری ہو سکتے ہیں، چشتی ہو سکتے ہیں، سہروردی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر جہر جو ہے وہ ممنوع ہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر جہر کو ان کی ثمرات مرتب کرنے کے لیے، میں ایک جگہ پر ایک سالک کے پاس گیا تھا اور انہوں نے وہاں پر اپنی مریدوں سے ذکر جہر شروع کرایا، تو میں نے وہ خلیفہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جو ذکر جہر کر رہے ہیں یہ سب نقشبندی ہے یا قادری چشتی سہروردی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو سب مبتدی سالک ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ ان کو ذکر جہر کیسے کراتے ہو؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی تو نقشبندیہ میں ذکر جہر کو منع فرماتے ہیں۔ آپ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے ہاں علاقے میں جب آپ ذکر جہر کرتے ہیں تو لوگوں میں جذب و کیف و جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، پھر یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بھلے کوئی بندہ رجوع بھی نہ کرے، لیکن جس کی آئین میں یہ لکھا ہے کہ ذکر جہر اس میں بدعت ہے، سو بدعت ہے بس۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں ایک دن ایک طعام کی دعوت تھی ہمیں، تو میں اپنی شیخ مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر تھا۔ تو شیخ کمال آپ کا ایک مرید تھا جو آپ کے مخلص تھے، تو وہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو اس نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انہوں نے شروع کیا، تو حضرت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اتنی حد تک کہ انہوں نے اس کی خوب سرزنش فرمائے اور فرمایا کہ اس کو منع کیا جائے کہ آئندہ میرے ساتھ کسی کھانے میں وہ شریک نہ ہو۔ ارے نقشبندیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے جہر سے پڑھا تھا، لیکن شیخ کمال جو تھا نا وہ مبتدی سالک تھا، اس وقت مبتدی سالک تھا، تو انہوں نے طعام کی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو زجر فرمایا، منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ آئندہ کسی بھی طعام میں کھانے میں میرے ساتھ وہ شریک نہ ہو۔ اور میں نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند بخارا کے علماء کو اکٹھا کر کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی کے خانقاہ تک لے گئے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ذکر جہر منع ہے۔
علماء حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی کو علماء نے کہا کہ ذکر جہر بدعت ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، نہ کریں اس کو، تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی نے جواب میں ان کو فرمایا کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، آئندہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر جہر نہیں کروں گا۔ اکابرین نے یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ جہاں تک ذکر جہر کو منع کر لے میں مبالغہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو ہے سماع، رقص، وجد و تواجد ان سے بھی منع کرتے ہیں قصدن، سماع سے بھی منع کرتے ہیں اور رقص سے بھی منع کرتے ہیں قصدن، اور وجد و تواجد بھی اگر قصدن ہو تو اس سے منع کرتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک مرید کو مکتوب شریف میں لکھتے ہیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو قصدن اپنی کسی بھی عضو کو آپ حرکت نہ دیں، ہاں بلا اختیار ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں یہ جو رقص و سماع ہے قصدن وجد و تواجد ہے، اس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ چجائے کہ آپ جو ہے نا وہ تالیاں بجائیں، چجائے کہ آپ سینہ کو ماریں، چجائے ہاں بے اختیار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن با اختیار ہو تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اسے منع فرماتے ہیں، کیونکہ احوال و مواجید جب کسی ناجائز چیز کی وجہ سے مرتب ہو جائیں تو ہم ان احوال و مواجید کو استدراج تو کہہ سکتے ہیں، احوال و مواجید نہیں کہہ سکتے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہے ہو، یا پھر محفل سماع ہو رہی ہو، یا پھر جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی چیز ہو، اور اس کی وجہ سے نا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مریدین جو مبتدی مریدین ہیں ان کو کوئی کیفیت ہو جائے تو فرماتے ہیں یہ احوال و مواجید چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اصولوں کے خلاف والی چیز سے آئی ہے، اسی لیے ہم ان کو استدراج تو سمجھ سکتے ہیں لیکن اسے ہم احوال و مواجید نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اہل استدراج جو ان کو بھی لطافت نفسی پیدا کر لیتے ہیں، ان کو بھی مکاشفی بھی ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اسی طرح ذوق بھی آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ ہندوؤں کو، یہ جب یاترا پہ جاتے ہیں، وہ دیکھیں یہ کتنے ذوق سے جاتے ہیں یاترا پہ، جاتے کہاں ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے، شرک کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس یاترے میں یہ کتنے ذوق و شوق سے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آج کل سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ جس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ ہر قدم کے بعد سجدہ کر کے جاتے ہیں، اس طرح اتنے شاق اعمال، مشکل ترین اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان سے پوچھیں گے وہ کتنے ذوق و شوق میں ہوں گے۔ لیکن اگر ناجائز چیز سے ذوق و شوق آ جائے تو یہ ذوق بھی ناجائز ہے، ناجائز والی ذوق بھی ناجائز ہی ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ سماع و رقص جو ہے وہ فی الحقیقت لہو و لعب ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ تو یہ آیت شریف جو نازل ہوا ہے یہ منع سرود، نغمہ، میوزک اس کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ مجاہد جو شاگرد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کبار تابعین میں سے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مراد از لہو الحدیث سرود است، لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ میوزک۔ یہ رقص و رقاصی اور میوزک جو ہے یہ لہو الحدیث اسی کو کہتے ہیں۔ ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب ہے، یہ میں درس دے رہا تھا، حضور سیدی مبارک صاحب علیہ رحمہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ اس میں ایک آیت شریف آئی، مومن کی شان کیا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ ہے کہ جو زور کی محفلوں میں نہیں آتے۔ تو ہمیں علماء کرام کو تو ساروں کو یہ پتہ ہے کہ زور کس کو کہتے ہیں، کئی معنی ہے لفظ زور کے، وَيَجْتَنِبُونَ قَوْلَ الزُّورِ بھی آیا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ بھی آیا ہے۔ تو ہم اکثر و بیشتر اس کی جو معنی اور تفسیر کرتے ہیں علماء کرام، تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی سے یا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ زور کے کئی سارے معنی ہیں، گناہ بھی معنی ہے اس کی۔ تو حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ نے مجھے پوچھا، میں نے اب یہ معنی کیا کہ گناہ والی محفل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یا جو ہے نا وہ جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جیسے علماء نے ہمیں بتایا ہے ویسے میں نے معنی کی۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا اس کی کوئی اور بھی معنی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اور علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، درس سن رہے تھے سب، تو ان سب سے پوچھا کوئی اور معنی کسی کو یاد ہے؟ سب نے کہا نہیں جی ہمیں تو یہی معنی آ رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے اتنا علم عنایت فرمایا کہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ وقال مجاہد فی قولہ تعالی
وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت والذین لا یشهدون الزور ای لا یحضرون الغناء، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ غنا والی محفل میں، زور والی محفل میں نہیں جاتے. زور کا معنی کیا ہے؟ میوزک، موسیقی والی محفل میں وہ حاضر نہیں ہوتے. تو میں نے تعجب کیا تو حضرت نے مجھے مکتوب نمبر 266 کا حوالہ دیا، وہ جو کاغذ پہ لکھ کے مجھے دیا تھا، آج بھی میرے پاس وہ کاغذ محفوظ ہے. تو فرمایا یہ دیکھو، یہ لکھا ہوا ہے. وکان ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم یحلفان انہ الغناء، لہو الحدیث سے جناب حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد غنا میوزک ہے. اچھا، اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. حضرت امام الہدا امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول بھی سماعت فرمائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں من قال لمقرئ زماننا احسنت عند قرأته يكفر وبانت منه امرأته واحبط الله تعالی كل حسناته. حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کسی نے اگر ہمارے زمانے کے قاری صاحب کو جب وہ قراءت کرتے تھے کہ سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا، تو فرماتے یہ بندہ کافر ہو گیا اور اس میں سے اس کی بیوی اب طلاق ہو گئی ہے اور اللہ کریم نے اس کی تمام حسنات کو ختم فرمایا ہے. کیوں کہ اس زمانے کے جو قاری ہیں نا وہ قرآن کو ایسے پڑھیں گے کہ جو قرآن کی قراءت کی حدود ہے اس سے بڑھ کر اس کو پڑھیں گے، یعنی مطلب ان سے وہ ہٹ کے پڑھیں گے اس کو. تو اس میں سے معانی کی تبدیلی آئیں گے اور جو اللہ کی کلام میں تحریف کرتے جائیں گے، جو غیر موضوع لہو جو معانی بناتے ہیں، تو وہ خود بخود کافر ہو جاتے ہیں. یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوب نمبر 266 دفتر اول حصہ 4 میں جناب امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ آپ کی ارشاد مبارک سے یہ کام جو ہے نہ لیا ہوا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور حکایت کیا گیا ابی نصر الدبوسی سے عن القاضی ظہیر الدین الخوارزمی من سمع الغناء من المغنی وغیرہ او یرا فعلا من الحرام فیحسن ذلك باعتقاد او بغیر اعتقاد یسیر مرتدا فی الحال. فرمایا انہوں نے کہ اگر کسی نے غنا میوزک سنی، گانا سن رہے تھے کسی گانا گانے والے یا والی سے، اور یا کوئی فعل حرام دیکھا، فیحسن ذالک، کہا یہ واہ 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 کیا ہی اچھا ہے، اس نے یہ کہا، ہاں، یا ان کا عقیدہ ہی یہی تھا کہ یہ کام اچھا کام ہے، یا ان کا عقیدہ بھی نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کہا کہ واہ 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 کیا بات ہے آپ کی، ہاں، ان کو اپریشیٹ کیا، تو یہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے فی الحال بناء علی انہ ابطل حکم الشریعتی. اسی وجہ سے کیوں مرتد ہو جاتا ہے؟ اسی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کو تبدیل کیا ہے، اور من ابطل حکم الشریعتی، جس نے حکم شریعت کو تبدیل کیا، فلا یکون مؤمنا عند کل مجتہد، وہ پھر مومن نہیں ہو سکتا کسی بھی مجتہد کے ہاں. آج کل تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو ڈیجیٹل مولوی آئے ہیں، ڈیجیٹل، کوئی جو ہے نا وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ میوزک کو جائز قرار دیا ہے. کرو بھئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آئیں ائمہ دین کی بات سنیں کہ ائمہ دین اس میوزک کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ولا يقبل اللہ تعالی طاعتہ واحبط اللہ تعالی کل حسنات، اللہ کریم اس کی کسی طاعت کو، عبادت کو قبول نہیں کرتا، اللہ ان کے تمام حسنات کو ختم فرماتے. اعاذنا اللہ سبحانہ من ذلک. اور آیات اور حدیث اور فقہ کی روایات جو حرمتی میوزک میں ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ان کو ہم گننا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص منسوخ حدیث یا یہ روایت شاذہ کو اباحتی میوزک میں لائیں تو اس کو ہم کوئی اعتبار نہیں دیتے، کیونکہ کسی بھی فقی میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی زمانے میں اس کی اباحت کی فتویٰ نہیں دی ہے، اور رقص اور گھنگرو باندھنا کسی نے اس کی جواز کا فتویٰ نہیں دیا، جیسے کہ ملتقط رسالہ امام حمام ضیاء الدین شامی میں یہ مذکور ہے. اچھا، کہیں گے بھائی یہ جو میوزک کو جائز جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میوزک کو جائز ہے، تو انہوں نے کیا دلیل دیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ارے تمہارے بزرگ جو ہے نا وہ بھی تو قوالی کرتے ہیں،
تو ان کو منع نہیں کرتے اور ہمیں منع کرتے ہو، دوسری میوزک کو منع کرتے ہو. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عملی صوفیہ در حل و حرمت سند نیست. فرماتے ہیں صوفیاء کی عمل حلال اور حرام میں کوئی سند نہیں ہے، فقہا کا عمل ہے. بھائی جو رقص و رقاصی اور میوزک اور یہ والی وہ والی چیزیں کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا صوفی ہو، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. یہ عمل جو ہے وہ غیر صالح عمل ہے. تو صوفیاء کی عمل جو ہے حل و حرمت میں سند نہیں. ہمیں بس نہیں اس کے معیشان را معذور دارے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے اور معذور کے لیے احکام الگ ہوتے ہیں. وہ ملامت نہ کریں، بس ہم کہتے ہیں کہ بھئی جی یہ معذور ہے، ہم اسے ملامت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. دیکھو یہاں پر امام ابو حنیفہ اور امام یوسف اور امام محمد معتبر ہے، ابی بکر شبلی اور ابی حسن نوری مقبول نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد یہ شریعت کی بات کرتے ہیں، اور ابی بکر اور شبلی اور ابی حسن جو ہے یہ تو جناب والا وہ اپنے اذواق کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم بسا اوقات ان کو معذور سمجھتے ہیں. جو خام خیال صوفی ہوتے ہیں اس وقت میں ہمارے زمانے میں انہوں نے اپنی پیروں کے عمل کو بہانہ بنایا ہوا ہے اور کہتے ہیں ہمارے پیر بھی یہ کرتے ہوتے تھے. تو سرود اور رقص انہوں نے اپنی ملت اور اپنا دین جانا ہے. اولئک الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دین کو لہو و لعب میں کنورٹ کیا ہوا ہے. میں نے پہلے ایک روایت ذکر کی نا کہ کوئی بندہ اگر فعل حرام کو نیک جانے تو وہ زمرہ اس اہل اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. پس خیال کریں کہ تعظیم مجلس سماع اور رقص نہ کریں، بلکہ آن را طاعت و عبادت دانستن چشن عدارد. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سماع اور رقص والی جو محفل ہے اس کی تعظیم ہی جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ اس کو طاعت اور عبادت سمجھ لے تو وہ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مرشدین جو ہے نا وہ اس کام پر مبتلا نہیں ہے، نہ رقص و رقاصی کرتے ہیں نہ محفل سماع، یہ کچھ نہیں. اور ہم متابعان جو ہے وہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہمارے مشائخ نے اس سماع اور رقص سے ہمیں بری الذمہ جانا ہوا ہے، بس ہمیں سے کام نہیں. اچھا یہ سب کچھ میں نے اسی لیے بیان کیا کہ شنیدہ میں شود میں نے یہ بات سنی ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے اولاد آپ صاحبان جو ہو نا وہ آپ میل رکھتے ہو سرود میوزک کی طرف. میوزک والی محفل اور قصہ خوانی والی محفل جو ہے نا، وہ قصیدہ خوانی والی محفل جو ہے نا وہ آپ جمعے کو منعقد کرتے ہیں، اور اکثر جو سالکین ہیں وہ بھی اس کام کے ساتھ آپ کے ساتھ موافق ہوتا ہے. عجب ہے، ہزار عجب ہے. دوسرے سلسلوں کے مریدین جو سماع اور رقص کرتے ہیں ان کے پاس تو بہانہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے یہ سماع اور رقص کیا ہے. ارے صاحبزادگان مبارکان، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کے تو مرشد گرامی ذکر جہر کو بھی منع کرتے ہوتے تھے. بھئی طعام میں بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ کمال نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی تو ان کو بھی منع کیا. تو آپ کس دلیل سے جو ہے نا وہ محفل سماع اور رقص جو ہے وہ کرتے ہیں؟ نہ شریعت والے اس فعل سے راضی ہے اور نہ طریقت والے. اگر شریعت کی حرمت تو الگ سے رکھو، صرف طریقت میں اگر آپ کوئی نیا چیز شامل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، طریقت میں جائز نہیں ہے. تو چھ جائے کہ پھر آپ غیر شرعی امور کو طریقت میں شامل کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کفر کعبے سے اٹھے گا تو پھر کجا ماند مسلمانی، پھر مسلمانی کا. آپ تو ہمارے صاحبزادے ہو، آپ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی وہ ہمارے مرشد تھے باقی باللہ رحمۃ. اگر ان کی خانقاہ سے یہ کام شروع ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جناب حسام الدین احمد صاحب، ان کو مرزا جیو کہتے ہیں، وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے بہت پرانے سالک، اور حتیٰ کہ جب آپ وفات پائے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی اتنے وہ بلند پایا بزرگ تھے کہ جب حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی وفات پائے تو ان کی سجادہ نشینی اور ان کی مسجد نشینی کے لیے جناب حسام الدین احمد صاحب کو منتخب کیا. کہ بعد میں حسام الدین احمد صاحب نے جب دیکھا کہ اللہ کریم نے کمال دیا ہوا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو تو وہ مسلک چھوڑ گئے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سے آپ خود بیعت ہوئے. تو اب چونکہ مرزا جیو وہیں پر رہتے تھے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے خانقاہ میں رہتے تھے، تو آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ جناب حسام الدین احمد صاحب جو ہے نا وہ مرزا جیو صاحب
اس کام پر تو راضی نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کی ادب کرتے ہوئے صراحتاً آپ کو منع بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میرے پیر صاحب کے بیٹے ہیں، اب میں کیا کروں ان کے ساتھ، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہ میرے صاحبزادے ہیں، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے منع نہیں کیا، لیکن حسام الدین احمد ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ چونکہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہو، تو وہ اس وجہ سے چپ ہے کہ آپ ان کے مرشد کے صاحبزادے ہو۔ لیکن این فقیر میں جو ہوں نا، فرماتے ہیں میں اس کو منع کرتا رہوں گا اور کروں گا، بھلے آپ اس سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ میں نے جب دیکھا کہ میں خود تو وہاں نہیں جا سکتا، کچھ میرے لیے مجبوریات ہے تو میں نہیں آ سکا، تو پھر میں نے یہ فقرات جمع کر کے یہ خط لکھا آپ کو۔ یہ لیٹر، یہ خط جو ہے نا، یہ میرا مکتوب، یہ مرزا جیو کے سامنے آپ پڑھو اور آخر تک ان کو سناؤ، تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور آپ بھی اس پر عمل کریں۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جو تھی نا، وہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پھر آئے اور یہیں سے دوبارہ سے انہوں نے اکتساب کیا، اور وہ جو اعمال انہوں نے شامل کیے تھے غیر شرعی امور یا غیر طریقت والے امور، تو وہ سب انہوں نے چھوڑ دیے اور پھر حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ والسلام علیکم وعلی من لدیکم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک۔